بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سیف اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم ایکسرسائز 3.1 کا کویشچن نمبر 4 حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کویشچن میں، یہ نومیریکل ٹائپ کویشچن ہے پروپورشن اور ریشو کی، اور یونٹ کا نام ہے فائنینشیل ارتھمیٹک۔ تو کویشچن میں ہم سے کہا گیا ہے کہ 5 men complete a task in 2 days، یعنی 5 بندے ایک کام کو 2 دنوں میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں۔ ہاؤ مینی ڈیز آر ریکوائرڈ، کتنے دنوں کی ضرورت ہوگی ٹو کمپلیٹ دا سیم ٹاسک، جو یہ کام، یہ پہلے والا جو کام ہے جو 5 آدمی 2 دنوں میں کر سکتے ہیں، ٹاسک بائی 1 man، جب بندہ ایک ہو جائے، 5 کی بجائے جب بندے یا آدمی یا مزدور ایک ہو جائے تو کتنے دن لگے گے؟ تو ظاہری بات ہے، جب 5 آدمی 2 دنوں میں کر سکتے ہیں تو ایک آدمی کے لیے دن بڑھے گی نا، دن تو بڑھے گی، زیادہ دن لگے گی۔ تو یہ انورس پروپورشن کی کویشچن ہے، یعنی 5 آدمی کے لیے جب دن کم ہو تو جب آدمی بڑھے گی تو دن زیادہ ہوگی، جب آدمی 5 کی بجائے کم ہوگی، ایک ہوگا تو دن زیادہ لگے گی۔ تو یہ انورس پروپورشن ہے، ایک ویلیو بڑھنے سے دوسری ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ انورس پروپورشن میں ایک ویلیو انکریز ہونے سے دوسری ڈیکریز ہو جاتی ہے، اور دوسری ویلیو انکریز ہونے سے پہلی والی ویلیو ڈیکریز ہو جاتی ہے، یعنی انورس پروپورشن، الٹ پروپورشن، بالعکس یا معصوب تناسب اسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ ہم کویشچن کے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، اس ریشو اور پروپورشن کی آسان حل کے لیے میں پروپورشن کا جو میتھڈ ہے وہ آپ کے لیے تجویز کرتا ہوں، بس اس کو فالو کیجیے گا، انشاءاللہ بالکل آسانی ہوگی، اور غلطی بھی کی گنجائش بھی بہت کم آئے گی آپ سے، بالکل غلطی نہیں آئے گی آپ سے، تو غلطی نہیں ہوگی۔ کویشچن کے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ 5 men complete a task in 2 days، تو ایک طرف ہم لکھ لیتے ہیں من، اور دوسری طرف لکھ لیتے ہیں من ریشو ڈیز۔ تو جب بندے 5 ہو گئے تو ڈیز کتنی لگے گی؟ ایک ٹاسک کو، ایک کام کو مکمل کرنے میں 2 days لگے گی۔ جب بندے 5 کی بجائے ایک ہو جائے، یعنی کم ہو جائے، 5 سے کم ہو کر ایک ہو جائے تو دن کتنے لگے گی؟ پھر یہ ہمارے پاس ایکس ہے، یا اسے ہمارے پاس فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، سوالیہ نشان ہے۔ تو ظاہری بات ہے، جب بندے 5 سے ایک ہو جائے تو ظاہری بات ہے یہ جو دن ہے وہ پھر زیادہ ہوں گے نا، وہ زیادہ ہوں گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اسمال سے بگ ویلیو کی طرف ایک ایرو ہیڈ، تیر کا نشان لگاتے ہیں، بس اس کو سمجھ لے گا۔ اس طرح یہ بگ ویلیو ہوگی، جب بندے 5 سے ایک ہو جائے تو ظاہری بات ہے دن 2 سے پھر زیادہ ہوں گے، تو 2 کم ہوگا، اور زیادہ دن کی طرف ہم ایرو ہیڈ لگا لیتے ہیں۔ اب اگر ہم ایرو ہیڈ کو دیکھ لیں تو یہ الٹ ہے، ایک دوسرے کے الٹ ہے، یہ من اور ڈیز، یہ دونوں ویلیوز، ان کا جو پروپورشن ہے یہ الٹ ہے، یعنی انورس پروپورشن ہے۔ تو ہم اپنی آسانی کے لیے ہم سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں انورس پروپورشن۔ اچھا، بس اب سوال تقریباً حل ہونے کے قریب ہے، کیونکہ ہم لکھ لیتے ہیں ان کے درمیان پروپورشن، تو ہم 1 سے آگے بڑھتے ہیں، 1:5۔ اب میں نے یہ 5:1 کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ ایرو ہیڈ 1 سے 5 کی طرف ہے، لہٰذا پہلے میں نے 1 لکھا، اس کے بعد 5 لکھا، اور دونوں کے درمیان تعلق پروپورشن کا ہے تو ہم پروپورشن لکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا، 2:x، 2 پہلے ہوگا اور x بعد میں ہوگا، کیونکہ ایرو ہیڈ جو ہے جو وہ 2 سے x کی طرف ہے، لہٰذا 2 پہلے x بعد میں ہے، یہاں 1 پہلے 5 بعد میں۔ اب ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے، ہم نے کل بھی اس پر بہت سی کویشچن کی تھی، کہ پروڈکٹ آف مینز از ایکول ٹو پروڈکٹ آف ایکسٹریمز، یا پروڈکٹ آف ایکسٹریم از ایکول ٹو پروڈکٹ آف مینز۔ تو یہ ہے ہمارے پاس ایکسٹریم x اور 1 کناروں کی ویلیوز، ان کا پروڈکٹ یعنی حاصل ضرب، اور یہ ہے ہمارے پاس مین یعنی درمیان والی ویلیو۔ تو ہم لکھ لیتے ہیں پروڈکٹ آف مینز از ایکول ٹو پروڈکٹ آف ایکسٹریمز، یعنی پروڈکٹ آف ایکسٹریم، ہمارے پاس ایکسٹریم کی ویلیو 1 ملٹیپلائی بائی x ہے، تو 1 ملٹیپلائڈ بائی x یہ ایکسٹریم ہے، از ایکول ٹو مین میں ہمارے پاس 5 ملٹیپلائی بائی 2 ہے، پروڈکٹ ملٹیپلیکیشن کے لیے ہے۔ تو اب کیا ہوگا، اس طرف x ہوگا، x 1 x، اینڈ اس طرف 10 ہوگا، 5 2 10۔ تو x کی ویلیو ہمارے پاس 10 آ گئی، تو ظاہری بات ہے جب 10 بندے ہو، 10 مین ہو، تو یہ کام
سوری جب آدمی ایک ہو تو یہ کام یہ 10 دنوں میں کر سکتا ہے، یعنی 10 دن لگے گی. سوری یار سوری، یہ پروڈکٹ آف مین اور اسکرین میں ویڈیو میں ریکارڈ نہیں ہوا، اس کے لیے سوری. جب ہمارے پاس بندے 10 ہو، سوری بندے 10 ہو تو سوری جب بندہ ایک ہو تو دن کتنی لگے گی؟ پھر 10 دن لگے گی. جب بندے 5 ہو تو 2 دن لگتے ہیں، جب بندہ ایک ہو تو پھر 10 دن لگتے ہیں. تو اس طرح ایکویشن حل ہو گیا. اس کے لیے معذرت کیونکہ ریکارڈ میں نہیں آئی، تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ ڈیز ریکوائرڈ ڈیز، آنسر میں ریکوائرڈ ڈیز از ایکول ٹو ایکس از ایکول ٹو 10. یہ ہے ہمارے پاس آنسر. اچھا کویشچن نمبر 5 میں پوچھ رہے ہیں کہ اجاز ریڈ 20 پیجز آف دی ہولی قرآن ان 55 منٹس. اجاز ایک بندہ ہے اور وہ قرآن شریف کی 20 پیجز کو 55 منٹ میں پڑھتا ہے. ہاؤ مینی پیجز ول ہی ریڈ؟ وہ کتنے پیجز پڑھے گا قرآن شریف کی ان 120 منٹس 120 منٹ میں. جب 55 منٹس میں 55 منٹ میں 20 پیجز پڑھتا ہے تو 120 منٹ میں ظاہری بات ہے زیادہ پیجز پڑھے گا. تو منٹس بڑھنے سے پیجز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے. اس کو ہم ڈائریکٹ پروپورشن کہتے ہیں. جب ایک ویلیو بڑھنے سے دوسری بھی بڑھتی ہے. ہم کویشچن کی حل کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا ہم پروپورشن پیجز اور منٹس کی لیتے ہیں تو ایک طرف ہم لکھ لیتے ہیں پیجز ریشو منٹس، یعنی جتنا ٹائم یہ لے لیتا ہے منٹس. تو اجاز جب 20 پیجز پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ کتنی منٹس لیتا ہے؟ ظاہری بات ہے 55 منٹس لیتا ہے، 55 منٹس. جب منٹس 55 سے 120 ہو جائے 120 یعنی بڑھ جائے تو پیجز کی تعداد کتنی ہوگی؟ وہ کتنے پیجز پڑھے گی؟ ایکس پیجز پڑھے گی. ظاہری بات ہے جب وقت یا منٹس کی تعداد 55 سے 120 ہو جائے تو پیجز کی تعداد بھی بڑھے گی نا. 120 منٹ میں وہ زیادہ پیجز پڑھے گی تو 20 سے ایکس کی ویلیو بھی بڑی ہوگی. تو ظاہری بات ہے یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے، اور ڈائریکٹ پروپورشن کی وجہ سے اس کا جو ایرو ہیڈ ہے وہ بھی دونوں سیم ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو ہم سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے. اس سے پہلے والا کویشچن جو تھا کویشچن نمبر 4 اس میں انورس پروپورشن تھا. اب ہم اس کی پروپورشن کیسی لے لیتے ہیں؟ ہم ایرو ہیڈ کی سمت میں جاتے ہیں، اس کی ڈائریکشن میں جاتے ہیں. تو سب سے پہلے 20 آئے گا، 20 یا 20 ریشو ایکس. اب پروپورشن دونوں ریشوز کے درمیان لگے گی. اس کے بعد 55 یا 55 ریشو 120 120. ہم نے 55 کیوں پہلے لیا؟ کیونکہ ایرو ہیڈ 55 سے 120 کی طرف ہے، ایرو ہیڈ 20 سے ایکس کی طرف ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے پروڈکٹ آف ایکسٹریمز از ایکول ٹو پروڈکٹ آف مینز، یا پروڈکٹ آف مینز از ایکول ٹو پروڈکٹ آف ایکسٹریم. اس فارمولہ کو استعمال کر کے ہم اس کی ویلیو نکالتے ہیں ایکس کی. لہٰذا پروڈکٹ آف مینز ہمارے پاس ایکس ملٹیپلائڈ بائی 55 ہے از ایکول ٹو پروڈکٹ آف ایکسٹریم، ہمارے پاس ایکسٹریم 20 ملٹیپلائی بائی 120 ہے. جب ہم 20 کو 120 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو پہلے ہم نے ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنا ہے، تو پہلے ہم دونوں سائڈ کو 25 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تاکہ یہ 25 یہاں سے ختم ہو کر یہاں شفٹ ہو جائے. تو اب ایکس کی ویلیو ہمارے پاس 20 ملٹیپلائی بائی 120 از ڈیوائڈیڈ بائی 55. اگر ہم 5 کا ٹیبل کر لیں تو 5 11 55 اینڈ 5 11 زر 55 اینڈ 5 4 زر 20. جب ہم 120 کو 4 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس 480 رزلٹ آتا ہے، یعنی 480 ڈیوائڈیڈ بائی 11 از ایکول ٹو ایکس. بس یہ ہمارے پاس ویلیو آئی 480 ڈیوائڈیڈ بائی 11 پیجز. اگر ہم اس کو فردر سمپلیفائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، یعنی 480 کو لے کر اس کو 11 پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. 11 4 زر 44، جب 48 سے 44 نکل جائے تو ہمارے پاس 4 بچ جاتا ہے، یہ 0 یہاں کیری ہوگا. 11 3 زر 33، اس کے بعد ہمارے پاس 70 بن جائے گا. اینڈ اس کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ، اور ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد 0 اور 0 یہاں شفٹ ہوگا. تو 11 6 زر 66.
تو ہمارے پاس 43 ایکس از ایکول ٹو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ایکس از ایکول ٹو 43.6 پیجز، یہ ایکس کی ویلیو ہے اور یہ ہم نے فائنڈ کی ہے۔ اچھا ہم اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا کوشچن نمبر 6 میں وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ 9 فٹ بال کاسٹ آرس 3500، ہاؤ مچ ول 4 فٹ بال کاسٹ، یعنی 9 فٹ بال 9 فٹ بالوں کی قیمت 3500 روپے ہے، تو 4 فٹ بالوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ تو ظاہری بات ہے جب 9 کی 3500 ہوگی تو 4 کی کم ہوگی نا، تو کیونکہ فٹ بال کی نمبر کم ہو گئے تو ویلیو بھی کم ہوگی، تو ظاہری بات ہے یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے، جب 4 کی کم ہوگی تو 9 کی زیادہ ہوگی، ایک ویلیو زیادہ ہونے سے دوسری بھی بڑھتی ہے اور ایک کی کم ہونے سے دوسری بھی کم ہوتی ہے، تو یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے۔ ہم کویشچن کی حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا ہم تو فٹ بال اور اس کی قیمت کے درمیان ریشو لے لیتے ہیں، تو جب فٹ بال 9 ہوگی، 9 فٹ بالوں کی قیمت جب فٹ بال 9 ہوگی تو ان کی کاسٹ کتنی آئے گی؟ 3500، 3500 روپے، آرس 3500۔ جب فٹ بال کم ہو کر 4 پر آئے گی، یعنی 4 فٹ بالوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ ظاہری بات ہے یہ کم ہوگی، اس کی ان نون ویلیو ہے، ہمیں معلوم نہیں لیکن پھر بھی ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ جب فٹ بال 9 سے 4 پر آئے تو قیمت بھی 35 سے کم ہو کر کمی کی طرف آئے گی، لہٰذا یہ ویلیو کم ہوگی۔ اگر ہم کم ویلیو سے زیادہ ویلیو کی طرف ایرو ہیڈ لے لیں تو 4 کی طرف ظاہری بات ہے 4 سے 9 کی طرف، اور اس طرح یہ ایکس ویلیو بھی کم ہوگی، ہمیں ظاہری بات ہے کم ہوگی، 9 کے مقابلے میں 4 کی قیمت کم ہوگی، تو یہاں بھی کم سے زیادہ ویلیو کی طرف ہم ایرو ہیڈ لے لیتے ہیں۔ اب اگر ہم ایرو ہیڈ کو لے لیں تو سیم ڈائریکشن میں ہے، لہٰذا یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے، ہم لکھ لیتے ہیں کہ ان کے درمیان پروپورشن کیا ہے؟ ڈائریکٹ پروپورشن۔ اچھا بچوں اس میں کنفیوز نہ ہونا، یہ ایرو ہیڈ ہم نیچے کی طرف بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی بڑی ویلیو سے کم ویلیو کی طرف، یہ دونوں ایرو ہیڈ پھر یہ دوسری طرف ہوگی، دونوں ایرو ہیڈ نیچے والی کی طرف ہوگی کیونکہ ان میں ڈائریکٹ پروپورشن ہے۔ اچھا اب ہم ان کے درمیان ان ویلیوز کے درمیان پروپورشن لکھ لیتے ہیں، یعنی ہم ایرو ہیڈ کی طرف جاتے ہیں، 4:9 پروپورشن ایکس ریشو 3500۔ اب آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا، اور جب ایرو ہیڈ آپ کو لگا لیتے ہیں صحیح طور پر تو پھر ایرو ہیڈ کی ڈائریکشن میں یہاں ویلیوز لگانا، 4:9 4 سے 9 کی طرف، ایکس ریشو 3500 ایکس سے 3500 کی طرف۔ اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں؟ پروڈکٹ آف ایکسٹریم از ایکول ٹو پروڈکٹ آف مینس کا فارمولا یوز کر کے ہم ایکس کی ویلیو ان نون ویلیو بالکل آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے لکھ لیا کہ پروڈکٹ آف مینز از ایکول ٹو پروڈکٹ آف ایکسٹریمس، تو مین ویلیو کیا ہے؟ 9 ملٹیپلائڈ بائی ایکس، پروڈکٹ ملٹیپلیکیشن کے لیے از ایکول ٹو 4، ایکسٹریم کی ویلیو 4 اور 3500 ہے، 4 ملٹیپلائڈ بائی 3500 یا 3500۔ اب ہمیں ایکس کی ویلیو چاہیے تو ہم یہاں سے 9 کو ختم کر لیتے ہیں، 9 ملٹیپلیکیشن میں ہے اور ملٹیپلیکیشن کا الٹ ڈویژن ہے، لہٰذا دونوں سائڈ کو ہم 9 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں، یہاں 9 کینسل آؤٹ ہو جائے گا، اس طرف 9 شفٹ ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں اب ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنا ہے۔ جب ہم 3500 کو جب ہم 4 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے 14000 ڈیوائیڈیڈ بائی 9۔ 14000 کو جب ہم 9 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ویلیو آتا ہے 1555.5، یہ ہے ایکس کی ویلیو، اور یہ ہے 4 فٹ بالوں کی قیمت، کاسٹ آف 4 فٹ بال، کاسٹ آف 4 فٹ بال از ایکول ٹو ایکس، تو یہ ہمارے ساتھ ویلیو فائنڈ ہو گئی۔ اگر آپ کو شک ہو کہ 14000 کیسے آیا، تو 3500 کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 4 سے تو ہمارے پاس 404، 4 سے 0، 0 0، 4 5 20، 4 5 20، یہاں کیری ہوگا 2، 0 یہاں لگے گا، اینڈ 4 3 12، 12 پلس 2 از ایکول ٹو 14، لہٰذا 14000 ہمارے پاس اسی رزلٹ آیا۔ جب ہم 14000 کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 9 پر تو ہمارے پاس 9 1 9، جب 14 سے 9 نکل جائے تو ہمارے پاس 5 بچ جاتا ہے، یہاں 0 کیری ہوگا، 9 5 45، یہاں پھر 5 آئے گا، یہ 0 پھر کیری ہوگا، یہاں 5 9 5 پھر 45 ہوگا، اور اس طرح پھر یہ 5 اس سے بچے گا، یہ بھی کیری ہوگا، اس طرح 9 5 45،
इस तरह फिर ये 5 बचेगा, फिर 5 छोटा है 9 से, इस तरह ये डेसिमल पॉइंट लगेगा और इसके बाद 0 0 फिर कैरी होगा। इस तरह एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। लिहाजा 1555.5 या 1555.6, 1555.5 ये हमारे पास रिज़ल्ट आया पावर फुटबॉल की कीमत का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि द कास्ट ऑफ 145 किलोग्राम ऑफ राइस इज़ 6743, यानी 145 किलोग्राम राइस यानी चावल की कीमत 6743 रुपये है। हाउ मैनी किलोग्राम राइस कैन बी परचेस्ड फॉर RS 9876 रुपीज़ में कितने किलोग्राम चावल ख़रीदे जा सकते हैं, परचेस ख़रीदे जा सकते हैं। तो ज़ाहिरी बात है जब 145 किलोग्राम में की कीमत 6743 होगी तो 9876 रुपये में 145 से ज़्यादा किलोग्राम आएगी ना, ज़्यादा किलोग्राम ख़रीदे जा सकते हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि रुपया बढ़ने से किलोग्राम की वैल्यू भी बढ़ती है, रुपया कम होने से किलोग्राम की वैल्यू भी कम हो जाती है। लिहाजा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी एक वैल्यू बढ़ने से दूसरी की वैल्यू भी बढ़ जाती है और दूसरी की वैल्यू कम होने से पहले की वैल्यू भी कम हो जाती है। लिहाजा हम क्वेश्चन के हल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो हम मास को केजी में ले लेते हैं और कास्ट यानी कीमत को रुपीज़ में ले लेते हैं। लिहाजा जब मास 145 किलोग्राम हो राइस की, यानी 140 किलोग्राम राइस के हो, तो उनके लिए कीमत क्या होगी? 6743 रुपये, 6743 रुपये। जब कीमत 9876 होगी, पैसे हमारे पास 9876 होगी, तो उनके लिए कितने किलोग्राम राइस इन पैसों में ख़रीदी जा सकती है? ज़ाहिरी बात है राइस की वैल्यू भी बढ़ेगी, किलोग्राम की वैल्यू भी बढ़ेगी। जब पैसे हमारे पास ज़्यादा होंगे तो इस पर ज़्यादा पैसे हम राइस या ज़्यादा किलोग्राम में चावल ख़रीद सकते हैं ना। तो ये एक्स की वैल्यू 145 से बड़ी होगी, यानी 1 से 145 की तरफ हम एरो हेड ले लेते हैं। इस तरह 6743 से भी 9876 की वैल्यू बड़ी है, लिहाजा हम एरो हेड ले लेते हैं। क्योंकि एरो हेड सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि ये इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो प्रोपोर्शन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम इस प्रोपोर्शन को मालूम करते हैं और इस एरो हेड यानी तीर के निशान के डायरेक्शन में जाती हुई प्रोपोर्शन लिख लेती है, यानी 145 145 रेशो एक्स प्रोपोर्शन, वहाँ एरो हेड 6743 से 8976 की तरफ है, लिहाजा हम पहले लिख लेते हैं 6743 रेशो 9876। अब हम क्या करते हैं? अब ज़ाहिरी बात है इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। याद रखिएगा ये जो मीन होता है ये दरमियान वाली वैल्यूज़ होते हैं। मीन दरमियान वाले को कहते हैं और एक्सट्रीम किनारे वालों को कहते हैं। तो किनारों वालों की वैल्यू का प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब बराबर होगा दरमियान वाली वैल्यूज़ की हासिल ज़रब की या प्रोडक्ट की। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि लिहाजा हमने लिख लिया कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x मल्टीप्लाइड बाय 6743 है इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में 145 एक वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 9876। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? हमें x की वैल्यू फाइन करना है, तो हम दोनों साइड को 6743 पर डिवाइड करते हैं। लिहाजा यह 6743 सी साइड बेस पर डिवाइड होगा और 6743 ये साइड बेस पर डिवाइड होगा। यह एक कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू बचेगी और यह इस साइड पर शिफ्ट होगा। अच्छा, जब हम 145 से 9876 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 14,32,020, 14,32,020 डिवाइडेड बाई 6743। जब हम 14,32,020 को 6743 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 212.37, 212.37। ये है हमारे पास x की वैल्यू किलोग्राम में। कितने किलोग्राम? 212.3 किलोग्राम 9876 रुपये में आते हैं। 212
کلو گرام. تو یہ ہے ہمارے پاس آنسر، اور یہ ہے ماس آف کلو گرام، ماس آف رائس ان کلو گرام. ہم لکھ سکتے ہیں کہ ماس آف رائس از ایکول ٹو ایکس از ایکول ٹو 212.37. اس طرح یہ کویشچن نمبر 4 حل ہو گیا ہمارے پاس.